موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق المهدي المنتظر صلوات الله عليهم أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات. صلوات. فاتحة. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حیدری حیدری حیدری، نعرہ صلوات. عزیزان محترم، موالیان حیدر کرار، دشمنان دشمن بطول، عزاداران سید الشہداء و منتظرین بقیت اللہ، پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں آل محمد کے در سے متمسک کیا، اور فقط یہی نہیں بلکہ اس نے ہم کو ان کا تذکرہ کرنے کا بھی شرف بخشا، کیونکہ یہ بات ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ ان کا نمک کھاتی تو ساری دنیا ہے. توجہات چاہتا ہوں، ان کا نمک کھاتی تو ساری دنیا ہے، ان کا نمک کھاتی تو ساری دنیا ہے، مگر نمک حلال فقط وہی کرتا ہے جو حلال جانا ہوتا ہے. اور یہ میں اپنی جیب سے نہیں کہہ رہا، بلکہ وہ لوگ کہ جو امیر کائنات کو اپنا چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، ان کے ایک عظیم مورخ گزرے ہیں ابن عساکر، وہ اپنی مشہور زمانہ کتاب تاریخ دمشق کے اندر لکھتے ہیں کہ خیبر کے دن پیغمبر علی مرتضیٰ کے فضائل نشر کرتے ہوئے اپنے اصحاب سے کہہ رہے تھے. ادھر کلام اصحاب سے تھا لیکن ہاتھوں سے اشارہ حیدر کرار کی طرف تھا، اور
اسی لیے ڈاکٹر ہلال نقوی نے کہا کہ کبھی خندق کے سامنے، کبھی خیبر کے سامنے کتنے کروڑ ٹوٹے ہیں حیدر کے سامنے. حیدر کا ذکر چھیڑ کر چہروں کو دیکھیے، شجرے چمکنے لگتے ہیں ممبر کے سامنے. در پر ہے میرے اس لیے تصویر ذوالفقار حامی یزید کے نہ رکے گھر کے سامنے. توبہ دیکھ کرتے تو روک کر محمد والے محمد پر. بس آپ جیسا جیسا بولتے رہیں گے میں ویسا ویسا حوصلہ محسوس کروں گا آپ کے ساتھ سفر کرنے کے لیے. اس سے بہتر صلوات پڑھتے محمد والے محمد. دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے اور آپ جیسا سفر کریں گے اتنا لطف آئے گا کہ دیکھیے اجر رسالت ادا کرنے کا مطالبہ جس خانوادے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے قرآن مجید میں، جس گھرانے کے لیے کیا ہے، یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ سلسلہ ہے کہ جس کا تعارف کرواتے ہوئے وما ينطق عن الهوى کی زبان وحی نے کہا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، باقرنا محمد. اول بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، کوئی کے کوئی محمد ہے. اب پتہ یہ چلا کہ بظاہر ان کی شکل و صورت مختلف ہوگی، ان کے نام مختلف ہوں گے، لیکن حقیقت میں یہ سب محمد ہے. تو اب اگر تاریخ کے آئینے میں اگر کوئی علی سے کسی بھی حال میں، کسی بھی صورت میں، کسی بھی گھوڑے پر یا کسی بھی اونٹ پر علی سے جنگ کرتا ہوا دکھائی دے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ علی سے نہیں جنگ کر رہا بلکہ محمد سے جنگ کر رہا ہے. اور جو محمد سے جنگ کرتا ہے، جو محمد سے جنگ کرتا ہے، جو محمد سے جنگ کرتا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہوتا بلکہ لعنت اللہ علیہ سلامت رکھے. یہ ہوتے ہوئے کسی منکر کے محتاج نہ ہو کبھی زندگی میں. لیکن سوال یہ ہے کہ آخر نام محمد ہوا کیسے؟ جس کے جواب میں کتاب ملل الشرائع کے اندر پیغمبر نے یوں جواب دیا کہ چونکہ وہ محمود ہے لہذا اس نے اپنے ناموں میں سے ایک نام مشتق کر کے مجھ کو محمد کہا. اور محمود کا مطلب ہے وہ کہ جس کی حمد کی جائے، جس کی تعریف کی جائے، جس کی ثنا کی جائے. اسی لیے میں اور آپ سورہ حمد میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. حمد ہے، تعریف ہے، ثنا ہے عالمین کے رب کے لیے. اور اسی حمد سے وہ محمود ہوا اور اسی محمود سے اس نے اپنے حبیب کو محمد بنایا. اور محمد کا مطلب یہ ہے کہ جس کی تعریف، جس کی حمد، جس کی ثنا فقط نہ کی جائے بلکہ جس کی شدت سے حمد کی جائے، جس کی شدت سے تعریف کی جائے، جس کی شدت سے ثنا کی جائے. اب یہ عجب ماجرا ہے کہ وہ خود خالق کون و مکان ہو کر محمود ہوا اور اپنے حبیب کو اس نے محمد بنایا. اتنی سی بات ہے کہ کیونکہ کوئی کائنات اس کی حمد کرتی ہے تو وہ محمود کہلاتا ہے. کوئی کائنات کیونکہ
دامن وقت میں گنجائش کا ہے، لیکن بات اگر پہنچ رہی ہے تو آپ میرا ساتھ دیتے رہیے گا کہ دیکھیے یہ وہ مالکان قول و مقام ہے کہ جنہوں نے دنیا کو فقط کلنا محمد سنایا نہیں، بلکہ ایک مقام، ایک منزل وہ بھی ہے کہ جہاں انہوں نے دنیا کو کلنا محمد ہو کر دکھایا۔ کتاب القطرہ مؤلف علامہ سید احمد مستمد علیہ رحمہ یہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جابر جوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ہے جابر؟ توجہات رکھی میرے ساتھ۔ کتاب جواہر الاسرار کے مؤلف علامہ حسن صاحب کی لکھتے ہیں جابر جوفی یہ وہ صحابی جلیل ہے امام کا کہ جو اکثر کہا کرتا تھا کہ میرے امام نے میرے سینے میں ایسی 50,000 احادیث منتقل کی کہ جن کو میں نے کسی پر ظاہر ہی نہیں کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھ پر امام نے یہ شرط باندھی کہ اے جابر اگر ان میں سے ایک حدیث بھی کسی پر ظاہر کی تو تم پر ہماری لعنت ہوگی۔ وجہ کیا ہے کہ دیکھیے اس کی وضاحت ہوتی ہے کتاب مسائل و درجات میں کہ جہاں امام فرماتے ہیں کہ ہمارا امر مشکل ہے، فقط مشکل نہیں بلکہ مشکل ترین ہے، جس کا بار نہیں اٹھا سکتا کوئی مگر یہ کہ وہ ملک مقرب ہو یا نبی مرسل ہو یا ایسا مومن ہو کہ جس کے دل کا امتحان خدا نے ایمان کے لیے دے دیا ہو۔ اور پھر اس کے آگے بڑھ کر ایک اور مقام پر امام نے کہا اور وہی فقط اس امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے کہ جسے ہم چاہیں۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ احادیث میں یہ دعا وارد ہوئی جو زمانے غیبت سے متعلق ہے اور تاکید کے ساتھ ہے کہ زمانے غیبت میں اس دعا کو اکثر و بیشتر پڑھو، اور وہ کیا ہے؟ اللہم عرفنی نفسک، اے بارے الہ تو مجھے اپنے نفس کی معرفت عطا کر، فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، کہ بے شک اگر تو نے اپنے نفس کی مجھے معرفت عطا نہ کی تو میں تیرے رسول کی معرفت نہیں حاصل کر سکوں گا۔ اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اے پروردگار مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا فرما، اگر تو نے بے شک اپنے رسول کی معرفت عطا نہ کی تو میں تیری حجت کو نہیں پہچان سکوں گا۔ اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، اے پروردگار عالم مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا فرما، کیونکہ اگر تو نے بے شک اپنی حجت کی معرفت عطا نہ کی تو میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ صحیح دو جملے کہنے کی اجازت دیجیے۔ قول ہے حجت کہ جس کی معرفت انسان کو گمراہی سے بچاتی ہے اور صراط مستقیم پر قائم رکھتی ہے، اور اسی حجت کی بنائے اگر نماز میں آ جائے تو نماز باطل کیسے ہو جاتی ہے؟ سلامت رکھیں، آواز رکھیں، اس صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ جابر کہتے ہیں میں امام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ایک طویل حدیث ہے جس میں معرفت کے موضوع پر میری اور امام کی گفتگو ہوئی، اور ایک مقام پر آ کر امام نے مجھ سے سوال کیا، اے جابر جیسی معرفت ہم نے تم کو عطا کی ہے ایسی معرفت رکھنے والے تمہارے اس دنیا میں کتنے دوست ہیں؟ جابر کہتا ہے کہ میں نے اپنے گمان سے کہا کہ مولا
ایک شہر میں 100 سے 200 کے قریب، اس سے بڑے علاقے میں 1000 سے 2000 اور پوری دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے۔ جابر کہتے ہیں ادھر میں نے جواب دیا، ادھر امام نے مجھے جواب دیا، جابر تیرا خیال غلط ہے، کیونکہ جن کو تو اپنا دوست سمجھ رہا ہے وہ تیرے دوست نہیں بلکہ مقصر و قاصر ہیں۔ آپ سلامت رہے، آپ کی آپ اٹھا رہے۔ اس کے بعد جابر کہتے ہیں، چونکہ دیکھیے اس منزل پر یہ باریکی کی سمجھ لیجئے کہ لفظ مقصر و قاصر یہ اصل سے ہے، اور اصل کا عربی میں مطلب ہے کوتاہی۔ لہٰذا جابر کہتے ہیں میں نے کبھی امام سے سوال کیا کہ مولا انہوں نے کس چیز میں کوتاہی کی ہے؟ تو امام نے جواب دیا اصلوا الذین قصروا فی معرفت الائمہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے مالکوں اپنے اماموں کی معرفت حاصل کرنے میں کوتاہی کی۔ اب اس بات کو ذرا جوڑ لیجئے پیغمبر کی اس حدیث سے کہ جس کو اپنوں نے بھی نقل کیا غیروں نے بھی نقل کیا کہ من ماتا مطلب یعنی امام زمانی ہی ماتا میتۃ جاہلیہ، کہ جو مر گیا مگر اپنے ایمان کو نہیں پہچان سکا۔ توجہ چاہتا ہوں آپ کی، یہ نہیں کہا لم یعلم کہ جانتا نہیں تھا، بلکہ کہا لم یعرف کیونکہ جاننا اور ہے پہچاننا اور ہے۔ اور جو صورت میں گیا ماتا میتۃ جاہلیہ، تو گویا وہ اس انداز سے دنیا سے چلا گیا کہ اپنے ایمان کو جان کر بھی نہ جان سکا۔ لیکن اب میری مجبوری یہ ہے کہ اسی زبان رسالت نے ایک مقام پر کہا یا علی ما عرف اللہ الا انا وانت، اے علی نہیں پہچانا کسی نے اس کو سوائے میرے اور تیرے، وما عرفنی الا اللہ وانت، اور نہیں پہچانا کسی نے مجھ کو سوائے اس کے اور تیرے۔ اور پھر کہا وما عرفت الا اللہ وانا، اور نہیں پہچانا کسی نے تجھ کو سوائے اس کے اور میرے۔ تو جب کوئی پہچان نہیں سکتا تو پھر تقاضا ہی کیوں ہے کہ جس کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے میں اور آپ زوال عصمت سے مقصر ٹھہرے؟ تو دیکھیے اتنی سی اس کی آپ سمجھ لیں، مثال آپ کو میں دے رہا ہوں کہ پہلی کلاس کا کوئی بچہ ہو، آپ اس بچے سے 10ویں کلاس کے مطابق توقع نہیں کرتے کہ وہ چیزوں کو سیکھے اور سیکھ کر کامیابی حاصل کرے، کیونکہ اس سے ایسی توقع رکھنا اس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہے، مترادف ہے، کیونکہ وہ اتنی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ تو اب سوچئے وہ خدا جو اپنی لائق کتاب میں کہہ رہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، ہر نفس پر اتنی ہی تکلیف ہے جتنا اس کو بوجھ اٹھانے کے لیے صلاحیتیں دی گئی ہیں۔ تو کیسے وہ خدا اس سے اور آپ سے یہ تقاضا کر سکتا ہے کہ ہم علی کو ویسے پہچانے جیسے جلی و نبی پہچانتے ہیں؟ تو دیکھیے حضور جواب کتنا سا ہے کہ یہ تقاضا سرے سے ہے ہی نہیں، بلکہ جس طرح سے توجہ چاہتا ہوں آپ کی نام مولا، آپ پہلی کلاس کے بچے سے اتنی ہی امید رکھتے ہیں جتنی اس میں صلاحیت ہے، جتنی اس میں کوشش کرنے کی صلاحیت ہے، اسی کے مطابق وہ کوشش بھی کرے اور پھر وہ کامیابی بھی حاصل کرے۔ جلی بھی ہم سے یہی چاہتا ہے کہ جتنی اس نے اپنے ولی کی تجلی ہم میں ظاہر کی ہے ہم اس کی معرفت حاصل کریں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ قرآن میں ایک مقام پر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان لانے والوں، تقوی الہی اختیار کرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، اور پھر
مولا سب کو سلامت رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ جو علی اللہ پڑھنے کے بعد علی کی معرفت حاصل کرنا چھوڑ دے، زوال عصمت سے اسی کو مقصر کہتے ہیں۔ لہذا علی اللہ پڑھنے پہ تو معرفت کی منزلیں شروع ہوتی ہیں، ختم نہیں ہوتی۔ یہاں سے تو اصل نوکری شروع ہوتی ہے، اصل ڈیوٹی شروع ہوتی ہے کہ اب دروازہ کھلا ہے، اب ذرا اندر داخل ہو اور سفر شروع کرو، دیکھو تم کس درجے تک پہنچ پاتے ہو۔ جابر کہتے ہیں مجھے امام نے بتایا کہ کون ہے مقصر؟ الذین قصروا فی معرفت الائمہ، کہ جو اپنے مالکوں کی معرفت حاصل کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جابر کہتے ہیں کہ مجھے میرے سرکار نے مزید معرفت کے جام دلائے، یہاں تک کہ میں نے ایک منزل پر آ کر اپنے مالک سے کہا کہ اے فرزند رسول، مجھ کو لگتا ہے کہ جیسی معرفت آپ نے مجھے دی ہے، ایک گروہ ہے کہ جو اس طرح کی معرفت آپ کے بارے میں رکھتا ہے، بس آخری منزلیں ہیں۔ امام نے کہا کہ جاؤ جابر، کل تم ان کو اپنے ساتھ ہمارے پاس لے کر آنا۔ جابر کہتے ہیں کہ میں اگلے روز امام کے حکم کے مطابق اس گروہ کو اپنے ساتھ لے کر حاضر ہوا۔ جیسے ہی حاضر ہوا، سلام کے بعد امام نے ایک نگاہ ان لوگوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد جابر سے کہا، جابر تمہارے دوست ضرور ہیں لیکن ابھی بھی کچھ کمی باقی ہے۔ اور اس کے بعد جابر کہتے ہیں امام نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا تم یہ ایمان رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور کوئی اس کے حکم کو ٹال نہیں سکتا اور نہ ہی اس سے سوال کیا جا سکتا ہے، بلکہ یہ لوگ ہیں کہ جن سے سوال کیا جائے۔ جابر کہتا ہے جیسے ہی ان لوگوں نے امام کا یہ سوال سنا، سب نے یک جواب ہو کر کہا، بھلا جی بے شک اے فرزند رسول، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ جابر کہتا ہے جیسے ہی اس جواب کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، میں خوش فہمی میں مبتلا ہوا اور میں نے فوراً امام سے کہا، مولا میں نہیں کہتا تھا یہ آپ کی معرفت رکھتے ہیں۔ جابر کہتے ہیں ادھر میں نے امام کو جواب دیا، امام نے پلٹ کر مجھ سے کہا، جابر جس چیز کے بارے میں تم کو صحیح علم نہیں ہے اس پر جلدی سے فیصلہ مت کرو۔ اور اس کے بعد جابر سے کہا ذرا ان سے پوچھو۔ اب توجہ آپ کی چاہتوں آخری منزلیں ہیں۔ اس واقعے کے اندر اس مقام پر چوتھے امام بھی موجود ہے، پانچویں امام بھی موجود ہے۔ امام نے جابر سے کہا، جابر ان سے پوچھ کیا ان کا چوتھا مولا پانچویں مولا کی صورت میں بدل سکتا ہے؟ کیا ان کا پانچواں مولا چوتھے مولا کی صورت میں بدل سکتا ہے؟ جابر کہتا ہے میں نے جیسے ہی ان سے سوال کیا، خاموشی ایسے چھا گئی جیسے سر پر پرندے اڑ رہے ہو۔ اس کے بعد امام نے جابر سے کہا، جابر میں نہیں کہتا تھا ابھی کچھ کمی باقی ہے۔ اور اس کے بعد جابر کہتے ہیں امام نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ بتاؤ یہ کون ہے؟ ان سب نے پانچویں امام کی طرف دیکھ کر کہا یہ آپ کے فرزند ہیں، یہ امام محمد باقر ہے۔ اس کے بعد امام نے کہا یہ بتاؤ میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا آپ ہمارے چوتھے امام ہیں، آپ خیر العابدین ہیں۔ اس کے بعد جابر کہتا ہے امام نے اپنی زبان سے کچھ کلمات ادا کیے جو ہم نہ سمجھ سکے، اور اس کے بعد سب کے سامنے چوتھے مولا پانچویں مولا کی صورت میں بدلے اور پانچویں مولا چوتھے مولا کی صورت میں بدلے۔ جو لوگ کے اندر دیکھ رہے تھے کوئی سجدے میں گرا، کوئی آسمان کی طرف دیکھ کر
سلامت رکھے. اور جیسے آپ سے گفتگو ہوئی آغاز میں کہ یہ وہ مالکان کون و مقام ہے کہ جنہوں نے فقط کلنا محمد سنایا نہیں بلکہ ہو کر بھی دکھایا. اور پھر یہ وہی گھرانہ ہے کہ جس میں ہے سب حقیقت میں باطن میں محمد، لیکن کچھ امتیازات ہیں. اور شیخ احمد عیسائی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ جو صفت جس معصوم کی بیان ہوتی ہے کہ کوئی کاظم ہے، کوئی رضا ہے، کوئی تقی ہے، کوئی نقی ہے، تو ہے سب ہی کاظم، ہے سب ہی نقی، ہے سب ہی تقی، ہے سب ہی حیدر کرار. لیکن ہر زمانے میں وقت اور مصلحت کے مطابق ہر صفت کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص موقع پر ظاہر کیا. لیکن اس صورتحال میں بھی ابن شبیب کہتے ہیں کہ میں امام رضا صلوات اللہ علیہ کے پاس کلنا محمد کی منزل پر ہیں سب، اور انہی میں سے سرکار شاہ خراسان ابن شبیب کہتے ہیں حاضر ہوا مولا کے پاس. میرا دل غمزدہ تھا، دل چور چور ہے، دنیا کی پریشانیاں ہیں. اس حال میں جب امام کے پاس حاضر ہوا اور شکوہ کیا کہ مولا دنیا نے بہت غمزدہ کیا ہے، دل چورا چورا ہو چکا. لیکن سنیں گے اس عالم میں کہ جہاں سب محمد ہے وہاں امام نے پتا ہے کیا نسخہ دیا ہے. ابن شبیب ان کنت باقیا للشیء، اے شبیب کے بیٹے اگر تو کبھی کسی شے پر گریہ کرنا چاہے، تیرا دل ٹوٹا ہوا ہو، فَقِّلِ الحسین، تو حسین پر گریہ کرنا ہے. بسم اللہ علیکم اللہ. مولا آپ سب کو سلامت رکھیں، تھک کر گریہ نہ کیجیے گا. یہ وہ مقام ہے مجلس کا کہ جس کے لیے ایک بی بی انتظار کرتی ہے کہ کب وہ وقت آئے گا. اور جو زحمت میں نے اٹھائی ہے نا بقیہ سے آنے کی، کب میرے رومال میں یہ آنسو لگا پائیں گے. کیوں پائیں گے؟ کہ مجھ سے خدا نے وعدہ کیا کہ یہ آنسو تمہارے حسین کے زخموں کے لیے مرہم ہے. لہذا وہ بی بی اپنے حسین کے زخموں کے لیے مرہم لینے والی ہے. اس بی بی کے رومال کو یہاں سے خالی نہ جانے دیے گا. امام کہتے ہیں فَقِّلِ الحسین، پس جب بھی تمہارا دل ٹوٹا ہو، جب بھی دل غم زدہ ہو، تو اپنے غموں کو ملا دینا حسین کے غم کے ساتھ. کیوں؟ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ، کیونکہ میرے جد حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے کسی ڈنڈے کو ذبح کیا جاتا. اجرکم علی اللہ. آپ کی حال میں جو اثر ہے وہ آپ امام صادق سے کبھی پوچھئے، جو بارہا سجدے میں رکھ کے دعا کرتے تھے پالنے والے، ہمارے مسائل پر، ہماری مظلومیت پر، ہائے کہنے والوں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما. یہی تو شام والی بی بی کا ارمان ہے کہ جس نے اس فرش عزا کو سجایا ہے. بس کچھ منزلیں مسائل کی. کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو ذر اس دنیا سے پردہ فرما چکے تو آپ کی ایک دختر جو آپ کے ساتھ تھی، اس نے ایک قافلے کو آتے ہوئے دیکھا. وہ راستے میں کھڑی ہو گئی. اس قافلے کے سالار کے مالک اشتر بتایا کہ میں ابو ذر کی دختر ہوں، میرے باپ نے اس دنیا سے پردہ فرما لیا.
मालिक अस्तर ने सबको हुक्म दिया कि अबू ज़र का कफन दफन किया जाए और फिर कहा कि अबू ज़र की बेटी के लिए एक हमारी तैयार की जाए ताकि हम इसको वापस शहर लेकर जाएंगे। कहते हैं कि जब हजरत अबू ज़र की तस्लीम हो चुकी तो सब लोगों ने अपनी सवारियों पर सवार होना शुरू किया, लेकिन देखते हैं कि जो सवारी दुख्तर अबू ज़र के लिए तैयार की थी वो खाली है। लोग परेशान हुए, मालिक अस्तर से आके कहा, ऐ मालिक अस्तर, जो सवारी तूने दुख्तर अबू ज़र के लिए तैयार करवाई थी उसमें दुख्तर अबू ज़र नहीं। मालिक अस्तर परेशान हुए, सब जगह ढूंढना शुरू किया, जानते हैं कहाँ दुख्तर मिली है, बाप की कब्र से लिपटी हुई। मालिक अस्तर फौरन पहुंचे और कहा, चलो बेटा अब हमें रवाना होना है। कहते हैं जैसे ही मालिक अस्तर ने चलने के लिए सवाल किया है, बस दुख्तर ने ये जुमला कह के बाप की कब्र छोड़ी है, बाबा जान अब मैं रुखसत हो रही हूँ, शायद अब कभी वापस आने का मौका ना मिले, बस ये आखिरी फातिहा है और ये आखिरी अलविदा है। कुछ आपको याद आया, कुछ मिलता जुलता मंजर है जो करबला में भी देखने को मिला है। कहते हैं रिवायत में कि जब रोज़े आशूरा शहादतें हो चुकी तो उसके बाद बीवियों को कैदी बनाकर सवार कराया जा रहा था कि अचानक से शोर उठा, क्या ये फातिमा की छोटी दुख्तर उम्मे कुलसूम नजर नहीं आती, उम्मे कुलसूम नजर नहीं आती, ज़ैनब बड़ी बहन है, तमाम बीवियों को सवार करवा रही है, लेकिन सुना जैसे ही छोटी बहन का कुछ पता नहीं, फौरन करबला के मैदान में दौड़कर ढूंढना शुरू किया। कभी दाएं जाती है, कभी बाएं जाती है, अचानक से किसी ने आवाज दी, एक बीवी है जो नहर के किनारे एक शेर के लाश पर मातम कर रही है। फौरन ज़ैनब को बुलाने नहर का रुख किया, उम्मे कुलसूम अपना ताकीद कर कहती है, भैया बहन कहती हो
معاف کریں.